اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، آج ہمارے درس کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے متقین کی صفات، یعنی اہل تقوی میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آج ہم اہل تقوی کی متقین کی صفات کو بیان کریں گے کہ متقی میں کون سی صفات ہوتی ہیں۔ میں نے سرنامہ کلام جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ کا جو خطاب ہے وہ متقین سے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جو متقین ہیں، جو اہل تقوی گزار ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ متقی کی یا اہل تقوی کی کون سی صفت ہے۔ ویسے تو متقین کی بہت ساری صفات ہیں، ہم اس کو اس مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اس لیے میں آج اس درس میں جو ہے فقط متقین کی جو صفات میں سے ہیں ان میں سے میں فقط دو کو ذکر کروں گا کہ جو بہت ضروری ہیں، میں ان کو آج آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے جو متقی کی صفت ہے، اہل تقوی کی صفت ہے، وہ صادق ہونا ہے۔ یعنی جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ اس میں سچ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بولنے میں، نہیں عزیزان، اس کے ہر کام میں، اس کے گفتار و رفتار، ہر کام میں جو ہے اس میں صداقت پائی جاتی ہے۔ یعنی اہل تقوی متقین جو بھی کام کرتے ہیں اس میں صداقت ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان فقط نماز پڑھے یا کوئی ایسا روزہ رکھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ماہ مبارک رمضان جو بابرکت مہینہ ہے، جس کو اللہ نے اتنی بہت فضیلت عطا کی ہے، 12 مہینوں میں سے رمضان کو اللہ نے بہت فضیلت عطا کی ہے، لیکن کچھ انسان جو ہیں، کچھ ہمارے معاشرے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن روزے کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں، روزے میں اپنے آپ کو متقی ثابت کرتے ہیں۔ جو خاص طور پر بزنس کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو صرف دکھاوا دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں سچے ہیں، ہم صادق ہیں۔ نہیں عزیزو، انسان کے فقط کسی اور کام میں نہیں، متقی وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام میں صداقت پائی جائے۔ اور اس کی مثال، اگر کوئی متقی ہے، اس کے پاس کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کام میں خود مطمئن ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تم موت کی تمنا کرو۔ عام انسان اگر اس آیت پر غور کرے، اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو واقعاً جو لوگ ہم جیسے عام انسان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر موت کا خوف ہوتا ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ واضح ارشاد فرمایا ہے کہ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم اہل تقوی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کی مثال ہمیں تاریخ میں ایک بہترین مثال ملتی ہے، وہ مثال ہمیں کربلا میں جو اصحاب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جو صحابی تھے،
آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں کہ ایک طرف ان کے لیے جنت تھی، ایک طرف ان کے لیے موت تھا، لیکن انہوں نے، حالانکہ ان کو مولا کی طرف سے اجازت بھی تھی کہ وہ جا سکتے تھے، ان کے لیے جنت پہلے سے ہی آمادہ تھی، لیکن انہوں نے نہیں، کیونکہ وہ صادق تھے، وہ اہل تقویٰ تھے، وہ اپنے امام سے یہی درخواست کرتے رہے کہ مولا ہمیں اجازت دیں، ہمیں موت کی اجازت دیں کہ ہم اپنی جانیں نثار کریں۔ یہ ہوتے ہیں اہل تقویٰ، یعنی پہلی صفت جو ہے اہل تقویٰ کی، متقین کی، وہ ہے صادق ہونا، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر قول میں ان کا جو ہے صادق ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری صفت جو متقین میں، اہل تقویٰ میں پائی جاتی ہے، وہ بھی قرآن کی اگر ہم آیات پر غور کریں، حدیث پر ہم اگر نگاہ کریں تو قرآن میں بھی ہے کہ مشیہ التواضع، یعنی انسان جو ہے اپنے اندر میں تواضع پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، اپنے آپ کو انسان حقیر سمجھے۔ اب یہاں پر حقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ مالدار نہیں ہے، کوئی غریب ہے، وہ حقیر ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے نا عزیزو، بلکہ عاجز ہو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو عاجز پائے۔ اب تاریخ میں دیکھیں کہ امیر المؤمنین جیسا، امیر المؤمنین جو متقین میں سے ہے، متقین کے امام ہیں، امیر المؤمنین کو اقتدار حکومت ملتا ہے، اتنے بڑے بہادر تھے امیر المؤمنین، لیکن امیر المؤمنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب جب بھی بار الہ، جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور جب وضو کرتے تھے تو اس وقت کسی نے مولا سے سوال کیا کہ آپ تو فاتح خیبر و خندق ہیں، آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ کیوں متغیر ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ واہ ہو تم پر، تمہیں معلوم نہیں کہ میں اب اس وقت اس بارگاہ الہی میں جا رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو قادر و مطلق ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے۔ عزیزو، یعنی ہم اپنے اندر میں عاجزی کو پیدا کریں۔ اس کی دوسری مثال حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جب ترک اولا حضرت آدم سے انجام ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بہترین عاجزی سے پروردگار سے انہوں نے درخواست کی ہے، یہ نہیں کہا کہ بار الہ یہ تو شیطان تھا، مجھے شیطان نے ورگلایا ہے، نہیں عزیزو، بلکہ حضرت آدم نے عاجزی سے کہا ہے ظلم تو نفسی، بار الہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ایک طرف شیطان ہے، اس کے اندر تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے شیطان اس وقت سے قیامت تک لعنتی بن گیا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، باقی جتنی بھی مخلوقات تھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، تو اللہ نے پوچھا اے شیطان تمہیں کس نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ خلقت من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کے اندر میں تکبر تھا۔ بس انسان جو متقی ہوتے ہیں، اہل تقویٰ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے، ایک صفات میں سے ایک صفات ہے، وہ ہے عاجزی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔